بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ اس سورہ مبارکہ میں 29 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ الحدید۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 25ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کا جملہ ہے، اسی سے اس کا نام حدید رکھا گیا ہے۔ جب اسلام اور کفر کی جنگ بڑے نازک اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی تو اس دوران اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ الحدید جنگ بدر اور احد کے بعد کفار مکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جلا وطن مسلمانوں سے تنہا ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف قبائل کے پاس اپنے وفد بھیجے اور بتوں کی دہائی دے کر مسلمانوں کے خلاف امداد کی دعوت دی۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال مزید خطرناک اور پریشان کن ہو گئی، کیونکہ اب ان کا مقابلہ صرف اہل مکہ سے نہ تھا بلکہ ان کی جنگ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبیلوں سے چھڑ گئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دینے سے پہلے خداوند قدوس کی صفات کمال اور شان کبریائی سے متعارف کروایا، پھر انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی فیاضی سے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ مال و متاع آنے جانے والی چیز ہے، آج تمہارے پاس کل کسی اور کے پاس۔ آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، لہذا آج اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس کا جو اجر تمہیں آج دیا جائے گا آئندہ اس کا اتنا اجر نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی سمجھا دیا گیا کہ جو کچھ تم آج خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قیامت کے روز ایسے ہی فداکار اہل ایمان کے آگے اور دائیں طرف نور ہی نور ہوگا اور انہیں فردوس بری میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ بعد ازاں منافقین کا ذکر کہ بظاہر مسلمان بننے کے دعوے دار مگر نہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ اور نہ دولت خرچ کرنے کا شوق، روز حشر اہل ایمان سے نور کی ایک کرن مانگیں گے لیکن مسترد کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 16 میں اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہونا کہ پہلے وہ کتاب پر بڑی سرگرمی سے عمل پیرا ہوئے مگر بعد ازاں ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ان کو باور کروا دیا گیا کہ صدیقین شہداء کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے جانی و مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مومن و منافق کے درمیان بنیادی فرق کو واضح کر دیا گیا اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی کہ تمہاری جد و جہد کا مقصد مغفرت اور جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ سب کچھ لوح محفوظ میں تحریر ہے، لہذا اگر کوئی نعمت ملے تو شکر کرو اور بے قابو نہ ہو جاؤ، اور تکلیف پہنچے تو بہت افسردہ نہ ہو جاؤ۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں روشن دلیلیں مرحمت فرمائی، آسمانی کتاب سے نوازا، عدل کا ترازو بھی عطا کیا تاکہ وہ ہر حقدار کو اس کا جائز حصہ
پورا پورا ادا کریں۔ ان عطیات کے علاوہ لوہا نازل کیا تاکہ ان سے سرکشوں کی سرکوبی کی جا سکے۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے اور اس کے رسولوں کی امداد کے لیے سربکف میدان جہاد میں اترتا ہے۔ آخری رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا کہ تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور لوگوں کو حق کی دعوت دی تو بعض نے قبول کی اور بعض نے انکار کیا۔ اب تمہاری باری ہے، ہر وقت ایمان کی شمع کو روشن رکھنا، تقوی کو اپنا شعار بنانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور مرحمت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم شاہراہ حیات پر بے خوف و خطر بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اہل کتاب کا یہ خیال سراسر بے حقیقت ہے کہ وہ فضل الہی کے اجارہ دار ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تم بھی اس ذو الفضل عظیم کے آگے ہاتھ پھیلا کر دیکھو کہ اس کی نوازشات بارش کی طرح برستی ہیں۔ مختصر خلاصہ سورۃ الحدید۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہی عزت و حکمت والا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ اپنی شان کبریائی بیان فرماتا ہے، وہی ہر شے کا مالک و مختار ہے، وہ قادر ہے، سب کچھ اس کی عظمتوں کے سبب ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں خرچ کرو، جس نے تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو، وہی اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے۔ بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم میں برابری نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اوپر کی آیات میں جہاں رب العالمین نے اپنی شان قدرت کا اظہار فرمایا ہے، وہاں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کے درجات میں بلندی کا بھی ذکر کیا جو کہ مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے تھے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے شان و فضیلت مقرر فرما دی۔ اسی سے پہلے میثاق ازل کی یاد دہانی کا بھی ذکر ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض کہ وہ اس کے لیے دگنا کرے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج ہے وہ دن خوشی کا، یہ جنتیں نعمتوں والی، اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون و راحت سے۔ اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں بڑی حسرت میں ہوں گی، ان کے اور ان کے درمیان ایک کی دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ آگے کی آیات میں ایمان والوں اور جو اللہ کو قرض دینے والوں پر رحمتوں کا ذکر اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی راہ، پھر قرآن میں سب کا بیان ہے۔ کون کیا کرے گا؟
کس کو کیا اجر ملے گا، کس کے لیے کیا سزا ہے۔ بخل کرنے والے اور شیخی خور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ ہم نے لوہا اتارا لوگوں کے لیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ ان کے ساتھ انجیل اتاری۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کتاب والے کافر جان لیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی قابو نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسلام دین کے طور پر قبول کرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے۔